احسن سعد بہت لمبی بات کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہوئے جبرائیل نے سوچا، مگر وہ اس کی سننے سے بھی پہلے اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ احسن سعد سے مل کر اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اس نے فائل کیا تھا۔ اس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اسے یقین تھا کہ وہ اس شخص کو سمجھا لے گا۔ اس کے باوجود کہ اس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی، مگر کہیں نہ کہیں جبرائیل سکندر اسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہ بے جوڑ شادی ہی سمجھتا رہا تھا، جس میں ہونے والی غلطیاں ایک طرفہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پر اس کا یہ خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی نہیں ہو سکتیں، کچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں جبرائیل سکندر یہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی فیملی بے حد مذہبی تھی، ان کا طرفدار تھا، اس کا خیال نہیں، اسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنا اس نے ان کے بارے میں سنا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ طرفداری اس حافظ قرآن کے لیے بھی رکھتا تھا جو اس کی طرح قرآن جیسی متبرک شے کو اپنے سینے اور ذہن میں رکھتا تھا۔ وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ جس دل میں قرآن محفوظ کیا گیا ہے وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتا ہے۔ اسے یقین تھا جو بھی کچھ تھا اس میں غلط فہمیوں کا زیادہ قصور ہوگا، بری نیت اور اعمال کی نسبت، اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے سمجھا لے گا اور اس جھگڑے کو ختم کروا دے گا۔ اور احسن سعد سے مصافحہ کرنے، کافی پینے کے لیے اس میز پر بیٹھنے تک اس کا یہ یقین قائم رہا تھا، جو احسن سعد کی گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی خفا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں کی۔ جبرائیل نے اس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہا۔ احسن سعد کہا مار کر ہنسا۔ جبرائیل اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی سمجھ نہیں آیا کہ اس گفتگو میں ہنسنے والی کیا بات تھی۔ میں نہ تو بے وقوف ہوں نہ ہی بچہ، اس نے اپنے کہہ کے اختتام پر جبرائیل سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بے وقوف ہو اور نہ ہی بچے، اور نہ ہی میں ایسا سمجھتا ہوں۔ جبرائیل نے جواباً بڑے محتاط انداز میں کہا، تو پھر مجھ سے بچوں جیسا برتاؤ نہ کرو۔ احسن سعد نے ایک بار پھر اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز اب بلند تھی، ماتھے پر بل، ہونٹ بھنچے ہوئے۔ اس نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ سے دور دھکیل دیا تھا جس سے کچھ دیر پہلے اس نے گھونٹ لیا تھا۔ کافی چھلک کر میز پر گری تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل میں بھنچے ہوئے میز پر تھے۔ لمحوں میں احسن سعد نے کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ وہ اب شدید غصے میں نظر آ رہا تھا، اور جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان چند جملوں میں جن کا تبادلہ ان کے درمیان ہوا تھا، ایسا کیا تھا جس نے اسے ایسا غضبناک کر دیا۔ تم اس عورت کے گارنٹر بنے ہوئے ہو، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے تم سے میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ آس پاس کی میز پر بیٹھے لوگوں نے گردنیں موڑ کر ان کو دیکھا۔ جبرائیل نے ایک نظر اطراف میں مڑتی گردنوں کو دیکھا، پھر بے حد سرد مہری سے اس سے کہا، اگر تم اس آواز اور انداز میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو یہاں میں 1 منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ جبرائیل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا والیٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضا میں ذرا سا بلند کر کے ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بل لانے کا اشارہ کیا۔ احسن سعد کو ایک دم ہی احساس ہوا وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں کہ I'm sorry۔ وہ اگلے ہی لمحے
गिरगिट की तरह एक बार फिर रंग बदल गया था। अब उसकी आवाज़ हल्की थी, भिजी हुई मुट्ठियाँ ढीली पड़ गई थीं और वो एक हाथ से अपना माथा और कनपट्टियाँ रगड़ रहा था। जिब्राइल ने उस तब्दीली को भी उतनी बारीकी से देखा था जितनी बारीकी से उसने पहली तब्दीली देखी थी, और उसने एहसन साद की माजरत को कबूल किया था। तुम मेरे मुसलमान भाई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस धोखे से बचा लूँ जो मैंने खाया है। उसका अगला जुमला जिब्राइल के सिर के ऊपर से गुजर गया था। एहसन साद अब बेहद नर्म और धीमे अंदाज में बात कर रहा था, बेहद शाइस्तगी के साथ। जिब्राइल ने टोके बगैर उसे बात करने दी। मेरी बीवी एक बद किरदार औरत है। जिस तरह उसने तुम्हें उल्लू बनाया है अपनी मजलूमियत इस्तेमाल करके, उसी तरह तुमसे पहले दर्जनों को बना चुकी है। वो किसी भी मर्द को मिनटों में अपनी मुट्ठी में करके उंगलियों पर नचा सकती है। उसके लहजे में आयशा के लिए इतना जहर मौजूद था कि जिब्राइल दम बखुद रह गया था। वो जिन लोगों में उठता बैठता था वहाँ तलाक भी होती थी, ब्रेकअप भी, मगर कोई अपनी बीवी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता था जिस तरह की गुफ्तगू एहसन कर रहा था। मेरा आयशा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी बातों को इल्ज़ामात समझूं या गलत फहमी। जिब्राइल मदाखलत किए बगैर नहीं रह सका था। ये हकाइक हैं, एहसन ने जवाबन कहा। जो भी है, मुझे इनमें दिलचस्पी नहीं। आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है और मैंने सिर्फ इसलिए उसकी मदद की क्योंकि उसकी बहन मेरी क्लास फेलो थी। एहसन ने उसकी बात काटी। तुम उसकी बहन को जानते होंगे, उस औरत को नहीं, उस फाशा और हर्राफा को नहीं। ज़ुबान को लगाम दो। जिब्राइल का चेहरा और कानों की लो बेक वक्त सुर्ख हुई थी। वो एहसन से इस तरह के अल्फाज की तवक्को नहीं कर रहा था। तुम अगर उस औरत को जानते होते तो तुम्हें इन अल्फाज पर कभी एतराज़ ना होता। वो इससे ज़्यादा गंदे अल्फाज की मुस्तहिक है। एहसन की ज़ुबान वैसे ही चलती रही थी। वो तुम्हारी बीवी रह चुकी है, तुम्हारे एक बच्चे की माँ है। वो कम से कम तुमसे ये अल्फाज डिज़र्व नहीं करती। बीवी बुरी हो सकती है, माँ भी, मगर औरत की इज्जत होती है ना। इतनी इज्जत तो दिखाओ उसके लिए। जिब्राइल बेहद ठंडे मिजाज का था, लेकिन जो गुफ्तगू वो सुन रहा था वो उस जैसे ठंडे मिजाज के शख्स को खौलाने के लिए भी काफ़ी थी। जो औरत बीवी रह चुकी हो उसकी क्या इज्जत। एहसन ने जवाब नहीं दिया था, अपनी जहनियत को उसके सामने नंगा करके रख दिया था। मुझे तुम पर तरस आ रहा है और उस औरत पर भी जो तुम्हारी बीवी रही। जिब्राइल ने बेहद सर्द लहजे में उससे कहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था वो गलत शख्स को समझाने बैठा था। उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है। एहसन साद ने जवाबन उसे एक झुलसाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। तुम उसे जानते ही कितना हो कि एक शौहर की राय को रद्द कर रहे हो। मैं उसे 16 साल की उम्र से जानता हूँ, उसे भी, उसकी फैमिली को भी, और वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और है। एहसन साद के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। So I was right. It was an old affair. Shut up. You are sick. जिब्राइल को अब अपने सर में दर्द महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था वो थोड़ी ही देर में एहसन साद के साथ उसी की तरह गालम गलोच पर उतर आएगा। वो शख्स किसी को भी मुश्तइल करने की सलाहियत रखता था। वो किसी को भी पागल कर सकता था। तुम मुझसे किस लिए मिलने आए हो? जिब्राइल ने उस बिल जैकेट के अंदर बिल की रकम रखते हुए बेहद बेजारी से कहा, जो वेटर बहुत पहले रख कर गया था। ये जैसे एहसन साद के लिए इशारा था कि वो वहाँ से जाना चाहता है। मैं तुम्हें सिर्फ उस औरत के बारे में बताने आया था कि जिब्राइल ने बेहद
दुरुस्ती से उसकी बात काटी। और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके या उसके किरदार के बारे में कुछ भी सुनने में। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो क्या है, कैसी है, ये मेरा मसला नहीं है। फिर तुम उस औरत को सपोर्ट करना बंद करो, एहसन साद ने जवाबन उससे कहा था। मैं उसे सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को नहीं मार सकती। लापरवाह थी तब भी। उस लापरवाही का मतलब ये नहीं है कि वो उस औलाद को मारना चाहती थी और उसके खिलाफ कत्ल का केस कर दिया जाए। जिब्राइल अब बेहद दुरुस्त हो रहा था। ये शायद एहसन का रवैया था जिसने उसका सारा लिहाज मिनटों में गायब कर दिया था। तुम पहले ये तय करो कि तुम्हें आयशा से नफरत है क्यों, उसके औरत होने की वजह से या अपने बेटे को मारने के शुबा की वजह से। तुम बैठकर पहले तय करो कि तुम्हारी इतनी गहरी नफरत की वजह है क्या। जिब्राइल उससे कहता गया था, ये तुम्हारा मसला नहीं है। एहसन साद ने दुरुस्ती से कहा, मैं तुमसे साइकोलॉजी पढ़ने नहीं आया। जिब्राइल ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे अखलाकियात पढ़ने नहीं आया। तुम मुसलमान हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो जिस औरत को तलाक दे दी गई हो उसके हवाले से क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और उसमें कम से कम ये जिम्मेदारी शामिल नहीं है कि तुम मर्द के सामने बैठकर उस पर कीचड़ उछालो। तुम मुझे मेरा दीन सिखाने की कोशिश मत करो। एहसन साद ने उसकी बात काट कर बेहद तनफ्फुर से कहा था, मैं हाफिज़ कुरान हूँ और तबलीग करता हूँ। दर्जनों गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर चुका हूँ। तुम मुझे ये मत बताओ कि मेरा दीन मुझ पर औरतों के हवाले से क्या जिम्मेदारी आयद करता है और क्या नहीं। तुम अपने दीन की फ़िक्र करो कि एक नामहरम औरत के साथ अफेयर चला रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी साबका आवारा बीवी की शान में कसीदे पढ़ूं। वो बात नहीं कर रहा था, जहर उगल रहा था। वो जिब्राइल की ज़िंदगी में आने वाला पहला तबलीगी था जिसकी ज़ुबान में जिब्राइल ने मिठास की जगह कड़वाहट देखी थी। तुम्हारी तस्वीरें मैंने शादी के बाद भी उसके लैपटॉप में देखी थी और तब उसने कहा था तुम उसकी बहन के दोस्त हो, तुम्हारा और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मैं गलत नहीं था, मेरा शक ठीक था। कोई लड़की बहन के बॉयफ्रेंड की तस्वीरें अपने लैपटॉप में जमा करके नहीं रखती। एहसन साद कह रहा था और जिब्राइल दम बखुद था। और आज तुमने बता दिया कि अफेयर कितना पुराना था। इसीलिए तो उस औरत ने जान छुड़ाई है मेरे बेटे को मारकर। उसकी जहनी हालत उस वक्त जिब्राइल को काबिले रहम लग रही थी, इतनी काबिले रहम कि वो बेख्तियार कहने पर मजबूर हो गया था, एहसन, उसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। वो सर्जरी में होने वाली एक गलती से मारा गया। उसकी ज़ुबान से वो निकला था जो शायद उसके लाशऊर में था और जिससे वो खुद नजरें चुराता फिर रहा था। एहसन को उसका जुमला सुनकर करंट लगा था और जिब्राइल पछताया था। वो एक बुरा दिन था और उस बुरे दिन का वो एक बदतरीन वक्त था। तुम कैसे जानते हो ये? एहसन ने सरसराती हुई आवाज़ में उससे कहा था। क्योंकि मैं उस ऑपरेशन टीम का हिस्सा था। इस बार जिब्राइल ने सोच समझ कर कहा था। बदतरीन इंकिशाफ वो था जो हो चुका था। अब उसके बाद की तफसीलात का पता चलना या ना चलना बेमायने था। एहसन दम साधे उसका चेहरा देख रहा था, साकित, पलकें झपकाए बगैर। उसके चेहरे का रंग सांवला था, सुर्ख या जर्द। चंद लम्हों के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया था। वो सर्जरी मैंने नहीं की थी एहसन, असिस्ट कर रहा था डॉक्टर वीज़ल को। और मुझे ये भी यकीन नहीं है कि सर्जरी में वाकई कोई गलती हुई थी या वो मेरा वहम था। जिब्राइल ने उसके सामने जैसे वजाहत करने की कोशिश की थी। एहसन साद उसे आयशा आबदीन से बदगुमान करने आया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे जवाबन जिब्राइल से क्या पता चलने वाला था। वो एकदम से उठा और वहाँ से चला गया था। जिब्राइल सिकंदर वहाँ बैठा रह गया था। हेलो, बैक इन यूएसए।
صبح سویرے اپنے فون کی اسکرین پر ابھرنے والی اس تحریر اور بھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لیے ساکت کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ حالات جو بھی تھے، ان دونوں کے درمیان بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھپنا پڑتا۔ ویلکم بیک کا ٹیکسٹ اسے بھیجتے ہوئے رئیسہ نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا کہ زندگی میں ہونے والے اس پہلے بریک اپ کو اس نے دل پر نہیں لینا تھا، اور بار بار خود کو کرائے جانے والی یاد دہانی ضروری تھی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن کم ضرور ہوتا تھا، کچھ دیر کے لیے تھمتا ضرور تھا۔ یونیورسٹی جا رہی ہو؟ وہ نہا کر نکلی تو اس نے فون پر ہشام کا اگلا ٹیکسٹ دیکھا۔ اس نے ہاں کا جوابی ٹیکسٹ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ ملیں؟ اگلا ٹیکسٹ فوراً آیا تھا۔ وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر چمکتے اس سوال کو دیکھتی رہی۔ کہنا چاہتی تھی اب کیسے، مگر لکھا تھا نہیں، میں مصروف ہوں۔ کارن فلیکس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل سنبھالنے کی ساری کوششوں کے باوجود اس کا سامنا مشکل ترین تھا۔ وہ روایتی لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی، نہ گلے شکوے کرنا چاہتی تھی، نہ طنز، نہ جھگڑا، اور نہ ہی اس کے سامنے رونا۔ وہ بحرین بہرحال اس لیے نہیں گیا تھا کہ بچھڑ جاتا۔ فون کی اسکرین پر جواباً ایک منہ چڑھاتی تصویر آئی تھی، یوں جیسے اس کے بہانے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رئیسہ نے اسے اگنور کیا اور اسے جواباً کچھ نہیں بھیجا۔ 15 منٹ بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اسے وہاں پایا تھا۔ وہ شاید وہیں بیٹھے ہوئے اسے ٹیکسٹ بھیج رہا تھا، ورنہ اتنی جلدی وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے سرپرائز دینا اچھا لگتا تھا اور رئیسہ کو یہ سرپرائز لینا، مگر یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ وہ اس کے بلائے بغیر اس کی طرف آئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ ابھری۔ حال احوال پوچھا گیا۔ اس کے بعد رئیسہ نے اس سے کہا مجھے آج یونیورسٹی ضرور جانا ہے، کچھ کام ہے۔ ہشام نے جواباً کہا میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اور ساتھ کچھ گپ شپ بھی لگا لیں گے۔ بڑے دن ہو گئے ہمیں ملے ہوئے اور بات کیے۔ رئیسہ نے اس سے نظریں چرا لی تھیں۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی ہشام نے اس کی طرف مڑتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا کیا؟ رئیسہ نے انجان بننے کی کوشش کی۔ یہ کہنا کہ میں ناخوش ہوں، دل شکستہ ہوں، کیونکہ تم مجھے امیدیں دلاتے دلاتے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آئے ہو، یہ سب کم از کم رئیسہ کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا۔ تمہارا موڈ آف ہے؟ وہ اب بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، موڈ کیوں آف ہوگا؟ رئیسہ نے جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا پتہ نہیں، یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ الجھا تھا۔ تم کچھ دنوں سے مکمل طور پر غائب ہو میری زندگی سے۔ بحرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی، نہ ہی میسیجز کا جواب دیتی ہو۔ ہوا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے اس رویے کی؟ رئیسہ نے جواباً اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ ہشام نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا تھا میں اب یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ رئیسہ نے اس سے کہا۔ وہ چونکا نہیں، اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تمہارا موڈ واقعی آف ہے۔ رئیسہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنے بیگ سے انگوٹھی کی وہ ڈبیا نکالی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ ہشام کچھ بول نہیں سکا۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ پھر ہشام نے کہا تم نے انگیجمنٹ کی خبر پڑھ لی ہے؟ اس سے بھی پہلے مجھے یہی خدشہ تھا، اس لیے اس خبر سے میں حیران نہیں ہوئی۔ رئیسہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، بڑے ٹھنڈے انداز میں جس سے وہ ہمیشہ پہچانی جاتی تھی۔ میں نے تم سے ایک
کمٹمنٹ کی تھی رئیسہ، اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ نیوز پیپرز میں آنے والی ایک خبر ہم دونوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکتی۔ اتنا کچا رشتہ نہیں ہے یہ، ہشام بڑی سنجیدگی سے کہتا گیا تھا۔ نیوز پیپرز کی خبر کی بات نہیں ہے ہشام، تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے۔ تم اب ولی عہد ہو، تمہاری ذمہ داریاں اور تم سے رکھی جانے والی توقعات اور ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ولی عہد؟ میں ابھی تک نہ اپنے رول کو سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی اندازہ لگا پا رہا ہوں کہ میں اس منصب کے لیے اہل ہوں بھی یا نہیں۔ یہ پاور پالیٹکس ہے، آج جس جگہ پر ہم ہیں کل ہوں گے بھی یا نہیں، کوئی یقینی بات نہیں۔ اگر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کبھی یہ عہدہ نہ لیتا، مگر یہ میرے باپ کی خواہش ہے، وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ رئیسہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، غلط خواہش نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے اپنی اولاد کے لیے ایسا منصب۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایسا موقع ملا ہے، وہ مدھم آواز میں کہتی گئی۔ میں پہلے بھی یہی سمجھتا تھا، ہشام نے جواباً کہا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں ملتی۔ یہ ضروری ہے ولی عہد کے لیے کہ وہ ایک شادی شاہی خاندان میں کرے، وہ بھی پہلی۔ میری اور تمہاری شادی ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں۔ جنہوں نے میرے باپ کی بادشاہت کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ہی یہی فیصلہ بھی کیا ہے۔ مجھ سے اس بارے میں رائے نہیں لی گئی، مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوا۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں، اور اسی لیے تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہی۔ میرے اور تمہارے درمیان ویسے بھی کون سے عہد و پیمان ہوئے تھے کہ میں تم کو کسی بات کے لیے الزام دوں۔ اسی لیے ختم کرنا چاہتی ہوں خود یہ سب کچھ، تاکہ تم اگر کوئی اوبلیگیشن محسوس کر رہے ہو تو نہ کرو، اور میں ہرٹ نہیں ہوں۔ اس نے بات ختم کی، توقف کیا، پھر آخری جملہ بولا، تم ہوئی ہو، میں جانتا ہوں، اور میں نادم بھی ہوں۔ ہشام نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، اور میں یہ سب ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں۔ رئیسہ، میں تم سے بھی شادی کروں گا، اور یہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتا دی ہے، اور انہیں اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمین بالکل ٹھیک کہتا تھا، پتہ نہیں اس کی زبان کالی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ ہشام پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، وہ کیا کہتا ہے؟ یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو، دوسری شادی۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ حرم رکھتے ہیں، اور حرم کی ملکہ بھی کنیز ہی ہوتی ہے۔ ہشام کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا، عربوں میں ایسا نہیں ہوتا، اگر بادشاہ کی 4 بیویاں بھی ہوں تو بھی۔ رئیسہ نے بڑی نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کسی بادشاہ سے شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، میں ہشام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، میری مجبوری نہیں ہے۔ میں محبت کرتی ہوں، لیکن دل کے ہاتھوں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکوں۔ اس کے لہجے میں وہی حقیقت پسندی تھی جس کے لیے ہشام اس کو پسند کرتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ عقل، وہ سمجھ بوجھ اسے بری لگی تھی۔ اتنا کمزور رشتہ تو نہیں ہے ہمارا رئیسہ، اس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط ہے، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ میری ممی کبھی بھی ایسی شادیوں کے حق میں نہیں تھیں، اور میں سمجھتی تھی یہ باعث ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں، تہذیب کا فرق بہت بڑا ہوتا ہے۔ رئیسہ کہہ رہی تھی، کبھی بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، جیسے ابھی ہوا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب پہلے ہو گیا ہے، بعد میں ہوتا تو۔ وہ رکی،
ہشام نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں تمہاری ممی سے متفق نہیں ہوں۔ محبت کا رشتہ ہر فرق سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، مانتی ہوں، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت میرے بابا جیسی پیور ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔ رئیسہ نے کہا۔ اس نے سالار سکندر کا حوالہ دیا تھا۔ اگر محبت کے بارے میں اسے کوئی ریفرنس یاد تھا تو وہ اپنے ماں باپ کی آپس میں محبت ہی کا تھا، اور وہ حوالہ ہشام نے بہت بار سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے ہشام کا موازنہ سالار سکندر سے کیا تھا اور علل اعلان کیا تھا، میں بھی اپنی محبت میں بہت کھرا ہوں اور تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ اس کا وہ حوالہ اور موازنہ اسے پہلی بار شدید برا لگا تھا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور یہاں وہ اسے ایک عام آدمی کے سامنے چھوٹا گردان رہی تھی۔ ہاں، تم ہو محبت میں کھرے، لیکن تم لڑ نہیں سکتے ہشام، نہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے۔ رئیسہ نے اب گاڑی کا دروازہ کھول لیا تھا۔ میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے کے لیے بھیجوں گا، اور یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہشام کے جملے کو سنتے ہوئے سوچا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔